فرض کریں آپ فیل ہو گئے ہیں، اس میں کس کا قصور ہے؟ آپ کا کہ آپ نے پڑھا نہیں تھا، آپ کے ٹیچر کا کہ اس نے صحیح پڑھایا نہیں تھا، آپ کے ماں باپ کا کہ انہوں نے آپ کو اسکول نہیں بھیجا تھا، یا آپ کے دوستوں کا کہ آپ تو پڑھنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے آپ کو کھیل کود میں لگا دیا۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں کس کا قصور ہے؟ سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ اس میں کس کا قصور ہو سکتا ہے؟ تو ہم میں سے ہر انسان اپنی ناکامی کا جو ذمہ دار ہے وہ دوسروں کو ٹھہراتا ہے، اور اپنی جو کامیابی کا کریڈٹ ہے وہ خود لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چلیں آئیں آج ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے ایسا نہیں تھا کہ آج وہ اگر کامیاب ہیں تو وہ شروع سے ہی زندگی میں کامیاب رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے انہوں نے ہم سے بھی زیادہ زندگی میں ناکامی دیکھی ہو، لیکن ایک مین چیز ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہاری۔ جو لوگ ہمت ہارتے ہیں تو پھر ایسے سمجھیں کہ ان کا زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج کا ہم جو واقعہ ہے، آج کی جو بات ہے، آج کی ایک ایسی سبق آموز بات جس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اگر آپ بدلنا چاہیں تو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، یا ایسے سمجھیں کہ آپ کے حالات بھی بدل سکتے ہیں، صرف اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ ہاں زندگی میں ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے صرف اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ان حالات میں، اس سچویشن میں آپ نے کس طرح سے سروائیو کرنا ہے۔ بطور نیوز اینکر جاب سے نکال دیا گیا کیونکہ بقول مالکان کے وہ ٹیلی ویژن پر اچھی نہیں لگتی تھی، فٹ نہیں بیٹھتی تھی۔ بعد میں وہی عورت اوپرا ونفرے بنی جسے پچھلی صدی کی طاقتور ترین خاتون کہا جاتا تھا، جو کہ متعدد ایوارڈ ونر ٹاک شو کی اینکر رہی ہے۔ اسکول کی باسکٹ ٹیم سے نکالا گیا، گھر آ کر خود کو کمرے میں لاک کیا اور گھنٹوں روتا رہا۔ بعد میں وہی لڑکا 6 بار باسکٹ بال چیمپئن بنا جس کا نام مائیکل جارڈن تھا۔ 4 سال کی عمر تک اس کے والدین یہی سوچتے رہے وہ گونگا ہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ پہلی بار بولا۔ اس کے والدین کو ہمیشہ اس کی فکر ہوتی تھی کہ یہ اس دنیا میں کیسے سروائیو کرے گا۔ وہی بچہ البرٹ آئنسٹائن بنا۔ اخباری نوکری سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ آپ کے پاس کوئی تخلیقی صلاحیت نہیں ہے، کوئی اوریجنل آئیڈیا نہیں ہے۔ وہی شخص بعد میں والٹ ڈزنی بنا جو کہ مکی ماؤس نامی کرداروں کا بنانے والا ہے۔ 11 سال کی عمر میں ٹیم سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھا جس کے تحت انسان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ وہ اپنی عمر کے بچوں سے بہت چھوٹا دکھائی دیتا تھا، معاشرے بھر میں اس کا مذاق بنایا جاتا تھا۔ بعد میں وہ لڑکا فٹ بالر میسی کے نام سے مشہور ہوا۔ 30 سال کی عمر میں اسے تباہ شدہ حال میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اس کے شیئر ہولڈرز نے اسے کمپنی سے نکال دیا جسے اس نے خود بنایا تھا۔ وہی شخص بعد میں دنیا کو ٹچ اسکرین ٹیکنالوجی سے آشنا کر گیا اور دنیا اسے ایپل کے بانی اسٹیو جابز کے نام سے جانتی ہے۔ ہائی اسکول سے نکالا گیا۔ نشے نے اتنا برباد کر دیا کہ کئی بار اس نے خودکشی کرنے کی ناکام کوشش کی۔ آج وہی لڑکا دنیا کا مشہور ترین سنگر اور ریپر ایمینیم کہلاتا ہے۔ استاد نے اسے یہ کہہ کر اسکول سے نکال دیا کہ تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تم ایک نہایت کن ذہن بچے ہو۔ وہی کن ذہن بچہ بعد میں الیکٹرک بلب سمیت 1000 سے زیادہ ایجادات کا مالک بنا جسے ہم تھامسن ایڈیسن کے نام سے جانتے ہیں۔ ریکارڈنگ اسٹوڈیو نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمیں آپ کے گانے پسند نہیں آئے، اس فیلڈ میں آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے، جاؤ کوئی اور کام کرو۔ بعد میں وہی بینڈ میوزک کی تاریخ کا سب سے مشہور بینڈ دی بیٹلز کہلایا۔ ان کی پہلی کتاب 27 پبلشر نے مسترد کر دی اور چھاپنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں ڈاکٹر سیسس انگلش ادب کی تاریخ میں بچوں کے پڑھے جانے والی سب سے کامیاب جو بک ہے وہ بنی۔ منگیتر کی موت ہو گئی، بزنس ناکام ہو گیا، نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، اس کے علاوہ 8 الیکشن میں شکست ہوئی، لیکن وہی شخص بعد میں امریکہ کا 16واں صدر بنا۔
ٹویوٹا کمپنی میں بطور آٹو موبائل انجینئر کی جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا اور ناکام رہا، جسے ٹویوٹا کمپنی نے جاب دینے سے انکار کر دیا۔ آج وہی شخص ہونڈا کمپنی کا مالک ہے۔ آپ بھی اسی طرح زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے اپنی جو ناکامی ہے اس کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرانا، اور اگر آپ زندگی میں ناکام ہوتے ہیں تو آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی کہ بس اب تو سب ختم، یہ چیز ضائع ہو گئی یا میرا یہ نقصان ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، بلکہ آپ کی جو ناکامی ہے آپ اس سے سیکھیں، اور اگر آپ ایک غلطی کوئی کرتے ہیں تو آپ نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہ کریں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، آپ کو اس طرح کی جو زندگی لوگوں کی آپ سے شیئر کی گئی وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک بہت اچھی بات کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔